ناظرین اکرام، پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک۔ تو گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ خارجیوں نے، صبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک۔ تو گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ خارجیوں نے، صبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جی ہاں، اسلام کے اندر یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور بہت ہی مظلومانہ شہادت تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کے اندر ہوئی۔ اب اس کے بعد سے مسلمانوں کے مابین اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے اور انہی اختلافات کو آج تک ہم امت مسلمہ کے اندر ختم نہیں کر سکے۔ اختلاف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر المومنین، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر جو ہے وہ حکومت اپنی قائم کیے ہوئے ہیں، یعنی وہاں ہے تو وہ اسلامی حکومت کے گورنر ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر ایک طویل عرصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت، یہ پورا عرصہ جو ہے وہ وہاں پر پوائنٹ رہے، تو اس وجہ سے ان کا ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ وہاں پر ایک بڑی پختہ گرفت جو تھی وہ قائم ہو گئی تھی۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیعت کرنی ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جو کہ بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک نقطہ نظر تھا، یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا کہ میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے اس کو تسلیم کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں، حالات جو ہیں وہ اتنے سازگار نہیں ہیں، کیونکہ ایک فضا جو ہے وہ انتشار کی پیدا کر دی گئی ہے اور دلوں کے اندر ایک کجی جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے اور اتنا بڑا سانحہ مدینہ کے اندر پیش آیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں قاتلین عثمان سے بدلہ ضرور لوں گا، میں قصاص ضرور لوں گا، لیکن فی الوقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں فوری طور پر ان کے خلاف کوئی اقدامات کر سکوں، فلہذا میرے ہاتھ پر آپ بیعت کریں یا میری خلافت کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد کچھ وقت جب گزرے گا میں یہ دیکھوں گا کہ حالات سازگار ہیں، میری خلافت جو ہے وہ قدم جما گئی ہے، تو پھر قاتلین عثمان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ ان سے قصاص لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک اختلاف تھا جو دونوں صحابہ اکرام، عظیم شخصیات، بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، تو ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلاف کو ہوا دینے والے وہی لوگ تھے جو قاتلین عثمان تھے، جو صبائی تھے، جو تیسرا فریق تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اختلاف ہو، یہ ان دونوں کے درمیان صلح نہ ہونے پائے، چنانچہ اس گروہ نے ان دونوں کے درمیان صلح ہونے نہیں دی۔
اسی کے نتیجے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی یہی تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ قاتلین عثمان سے جو ہے وہ علی کے پہلے قصاص لیں۔ اس نتیجے میں مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ اختلاف میں بڑھ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بات جو ہے وہ قتال تک پہنچ گئی، نوبت جو ہے وہ لڑائی تک پہنچ گئی۔ اور پھر ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو مسلمانوں کے درمیان جو ہیں دو بڑی جنگیں جو ہیں، یعنی جنگ کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، کسی لڑائی کو جنگ کا نام دے دینا یقینی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ تو جنگ صفین جو ہے وہ اور جنگ جمل، یہ دو تاریخ کی بڑی جنگیں جو ہیں یہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی نہیں ہوئیں، بلکہ بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی تھی، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں تھیں، جن میں کئی جو ہے وہ مسلمان جو ہے کئی عظیم شخصیات جو ہیں وہ شہید ہوئیں۔ اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو حاصل کیا، ظاہری سی بات ہے کہ وہ دشمنان اسلام نے جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ گروہ جو تھا اس نے ان لڑائیوں کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا اور مسلمانوں کی ایک قوت جو ہے اس کو کمزور کیا، اور وہ جو تیزی کے ساتھ اسلام ترقی کر رہا تھا اور تیزی کے ساتھ جو اسلام پھیل رہا تھا اور اب اپنی داغ بٹھا رہا تھا دنیا کے اوپر، اس تیزی کے اندر اور اس پھیلاؤ کے اندر اور اسلام کے اس اڑان کے اندر جو ہے وہ ایک بریک لگ گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ گویا کہ آپسی فتنہ اور آپسی فساد کا جو ہے وہ شکار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا، اور وہ ایک بڑا قدم کیا تھا کہ آج تک مسلمانوں کا دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی، ان کے پیش نظر کوئی انہوں نے حالات کا تجزیہ کیا، کیا انہوں نے دیکھا کہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ یہاں پہ اب آسان نہیں رہا، اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی ہے، فلہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے دارالخلافہ مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ جو ہے عراق کا شہر کوفہ، اس وقت بصرہ اور کوفہ یہی دو بہت ترقی یافتہ شہر جو ہے یہ سمجھے جاتے تھے، تو کوفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مقرر کر دیا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان جو ہیں وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک دارالخلافہ کوفہ ہے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کمانڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو شام کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی ایک الگ سلطنت جو ہے اس کو وہ کمانڈ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ دو سلطنتیں گویا کہ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ مارد وجود میں آ چکی ہیں۔ یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کیا ہوا، کیا حالات پیش آئے، اس کے لیے ہمارا آئندہ پروگرام دیکھیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔